السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وقاص اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ ناظرین، بات کرتے ہیں کچھ گزشتہ روز ایک واقعہ ہوا اور بڑا ہی دردناک اور بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہے۔ اور اس واقعے کے بعد میں چاہ رہا تھا کہ کل میں آپ کے سامنے آؤں اور اپنی رائے کا اظہار کروں، لیکن میری زبان اور میرے احساسات ساتھ نہیں دے رہے تھے کہ میں آپ کے سامنے ایک ایسا واقعہ رپورٹ کروں جس کی وجہ سے جو ہے نہ صرف ہم پاکستانیوں کے سر جھکے ہیں، بلکہ ہم نے اپنے دین، مذہب اسلام کا جو نام ہے اس کو بھی جو ہے ملائن کرنے کی اور بدنام کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور یہ واقعہ جو تھا، یہ واقعہ اٹ سیلف ایک پہلا واقعہ نہیں ہے، مطلب پاکستان کے اندر پہلے کئی ایسے واقعات ہو چکے ہیں جو کہ اس انٹینشن کے ساتھ کیے گئے، اور پھر یہ ہے کہ ان واقعات کو جو ہے وہ پھر کیا کہتے ہیں ثبوت بنا کے اور ان واقعات کو دوبارہ جو ہے ایک بیس بنا کے دوبارہ واقعات کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور بدقسمتی کے ساتھ میں نے جو ہے وہ ایک دن میں نے پورا دیکھا، میں نے ریویو کیا کہ بدقسمتی کے ساتھ جتنے بھی مذہبی شخصیات ہیں، جتنے بھی جو مذہب کے ٹھیکیدار ہیں، دین کے ٹھیکیدار ہیں، جو مولوی ہیں، امام ہیں، یہ جو بھی ہیں، وہ ان کو اس کے بارے میں جو ہے وہ بیان دینا چاہیے تھا، اس کی مذمت کرنی چاہیے تھی، لیکن میرے نظر سے کوئی ایسا بیان نہیں گزرا جو صحیح مذمتی بیان ہو، جس نے کہا ہو کہ یہ غلط ہے۔ اور کچھ دنوں کے بعد جو ہے وہ یہی بندہ جس نے قتل کیا ہے، جو قاتل ہے، وہ بندہ جو ہے اس کے پیچھے جو ہے وہ تمام ملا جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں گے، اور پھر جو ہے احتجاج ہوں گے، اور پھر ملک کا نام مزید بدنام ہوگا۔ اچھا، اس واقعے کو جو ہے وہ میں نے دنیا کے مختلف نیوز پیپر کو بھی پڑھا، مختلف ٹی وی چینلز اور انٹرنیٹ کی مختلف ویب سائٹس کو بھی جو ہے وہ میں نے اس میں ریسرچ کی، تو مجھے پتہ چلا کہ دنیا کے ہر ٹی وی چینل نے، ہر میڈیا نے، جو الیکٹرانک میڈیا ہے یا پریس میڈیا ہے، سب نے اس کو رپورٹ کیا، اور یہ مین خبر رہی گزشتہ تقریباً 24 سے 48 گھنٹوں کے درمیان۔ اور اس رپورٹ میں جو ہے ایک تو یہ ہے کہ اس کو جو ہے وہ بیس بنا کے پاکستان کو ہدف بنایا گیا، اور پاکستان کو انتہائی پاکستان کی جو ہے وہ انسلٹ کی گئی، اور نہ صرف پاکستان کی بلکہ اسلام کی انسلٹ ہوئی ہے، مسلمانوں نے اپنی انسلٹ کروائی ہے۔ اگر ہم گزشتہ دور دیکھیں تو سری لنکا ٹیم پہ بھی جو ہے وہ حملہ ہوا تھا، دہشت گردی کا حملہ ہوا تھا، لیکن یہ ایک کہا جا سکتا ہے کہ یہ اس کو بھی بیس بنایا گیا، اور ابھی پھر جو ہے یہ واقعہ ہوا، اور بڑا یہ افسوسناک واقعہ تھا۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ دنیا میں کچھ ممالک ہیں جو کہ پاکستان کی صرف عزت کرتے ہیں، یا پاکستان کے جو ہیں وہ دوست کہے جا سکتے ہیں، ورنہ پوری دنیا آپ کو پتہ ہے کہ یہ ٹائم ایسا ہے کہ پاکستان کے خلاف ہے، وہ نہ پاکستان کو بڑھنے دے سکتی ہے، نہ ہی وہ دیکھ سکتی ہے کہ پاکستان آگے جائے۔ اور انہی ممالک میں ایک سری لنکا ہے جو کہ پاکستان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، پاکستان کی عزت بھی کی جاتی ہے، پاکستان کو عزت و وقار کے ساتھ پاکستان کے ساتھ پیش آیا جاتا ہے، اور ایسا واقعہ اگر ایک سری لنکن شہری کے ساتھ ہو تو یہ بڑی دل دہلا دینے والی بات ہے۔ میرے سامنے آج اس کی رپورٹ آئی، تو میں پہلے تو آپ کے سامنے رپورٹ عرض کر دوں۔ رپورٹ یہ آئی ہے کہ جی یہ واقعہ انٹیلیجنس بیورو کی ایک رپورٹ آئی ہے، اور وہ میں نے میری نظر سے گزری، میں نے کہا کہ آپ کو میں بتا دوں۔ ایک تو یہ ہے کہ جی واقعہ جو ہے یہ 3 دسمبر کو پیش آیا، ٹائم تھا جی 11:28، جو کہ انٹیلیجنس رپورٹ میں پیش کیا گیا، اور پلیس جو تھی یہ جہاں پہ واقعہ ہوا ہے یہ راجکو انڈسٹریز ہے، اور یہ سیالکوٹ بتایا جا رہا ہے کہ سیالکوٹ شہر میں، بٹ یہ شہر میں نہیں ہے، یہ وزیر آباد ایک روڈ ہے، وہاں قریب ہی ایک پولیس اسٹیشن بھی ہے، نول موڑ پولیس اسٹیشن ہے، اور یہ وہاں پہ جو ہے یہ واقعہ ہوا ہے، اور جس بندے کو جو ہے وہ شہید کیا گیا یا قتل کیا گیا، کیونکہ اس کا نام تھا پریانتھا کمار، یہ اس کو جو ہے وہ قتل کیا گیا۔ اور اس کے بعد اب تک جو پروگرس ہوئی ہے انٹیلیجنس کی طرف سے، 200 ریڈز ابھی تک ہو چکی ہیں، اور یہ 24 گھنٹے کے اندر 200 ریڈز ہوئیں، 118 لوگوں کو جو ہے وہ انڈر کسٹڈی کیا گیا ہے، اور 12 گھنٹے کی جو ہے وہ ریکارڈنگ چیک کی گئی ہے کیمروں کی، اور یہ ٹوٹل کیمرے ہیں جی تقریباً 160 کیمرے ہیں، سی سی ٹی وی کیمراز ہیں، ان کی 12 گھنٹے ریکارڈنگ، اس سے ٹوٹل 1920 گھنٹے کی ریکارڈنگ جو ہے وہ انالیسس کی گئی ہے، 1000 کالز جو ہیں موبائل کی جو ہیں وہ ٹریس کی گئی ہیں،
کہ پتہ لگایا جا سکے کہ ابھی تک سچویشن کیا ہے، اس کے پیچھے کیا کون سے مقاصد کار فرما ہیں، کیا یہ مذہبی ہے یا یہ کوئی اور معاملہ ہے. اور ابھی تک اس کی ویڈیو اور فورینزک کی بھی ابھی ریسرچ کی جا رہی ہے. لیکن ایک حیرانگی کی بات ہے اور بڑے جو ہے وہ عجیب بات ہے، بڑی شرمساری والی بات ہے کہ قتل کرنے کے بعد کچھ قاتل جو تھے وہ ٹی وی کو انٹرویو دے رہے تھے، کوئی نوجوان تھے وہ ٹی وی کو انٹرویو دے رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے جہنم حاصل کر دی ہے. میں ان سارے نوجوان سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ کیا جو ہے ہمارا دین، ہمارا مذہب اور ہمارا قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ایسے واقعات ہونے چاہیے؟ اگر میں آپ کو 1400 سال پیچھے لے کے چلوں تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان سے پہلے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی بغاوتیں ہوئیں، اور لیکن ان کے دور میں بھی جو ہے مرتدین زکوٰۃ آئے، ان کے دور میں جو ہے وہ علی کے دور میں خارجی آئے یا اور بھی کئی معاملات ہوئے. لیکن جتنی بھی آپ ہسٹری پڑھ لیں، جتنی بھی جو ہے آپ مستند کتابیں پڑھ لیں، چاہے آپ احادیث کی کتابیں ہیں چاہے کچھ بھی ہے تو پڑھ لیں، تو اس میں آپ کو ملے گا کہ کسی بھی پبلک نے، عوام نے جو ہے اس کا ایکشن نہیں لیا، بلکہ اس کو جو ہے وہ رپورٹ کیا ہے حاکم وقت کے پاس، یعنی خلیفہ وقت یا حاکم وقت کے پاس انہوں نے رپورٹ کیا کہ یہ مسئلہ ہوا ہے اور اس مسئلے کو پھر اس طریقے سے نمٹایا گیا. اور ہمارا دین بھی یہی کہتا ہے کہ آپ جو ہے وہ حاکم وقت کے پاس جائیں. ایون قرآن کے اندر یہ جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، پہلے میں ان کے بارے میں تسلی کر دوں، پہلے دین کے معاملے میں، کہ اپنے آپ کو عاشق رسول کہنا چھوڑیں اور خدا را یہ جو ہے اپنے آپ کو عاشق رسول بھی نہ کہلوائیں اور یہ ایسے کام نہ کریں کہ جس کی وجہ سے اسلام میلائن ہو. قرآن کے اندر بھی اور احادیث کے اندر بھی ہمیں ملتا ہے کہ ایون کوئی بھی کام ہو تو اس کے لیے 2 گواہ ضروری ہیں، ٹھیک ہے؟ اور 2 گواہ جو ہیں، جب تک عورت کی 2 گواہیاں اور مرد کی 1 گواہی جب تک نہیں ہوگی تب تک جو ہے وہ کسی کو سزا بھی نہیں دی جا سکتی، ٹھیک ہے؟ اور لیکن حیرانگی کی بات ہے کہ یہاں پہ چھوٹا سا ہجوم، کچھ امپلائیز جو ہیں وہ خود ہی عدالت بن گئی، خود ہی وہ کیا کہتے ہیں وکیل بن گئے اور خود ہی انہوں نے فیصلہ دے دیا. یہ کتنی عجیب بات ہے. اچھا، واقعے کی طرف اگر بڑھوں تو واقعہ جو ہے وہ کچھ بتایا ایسے جا رہا ہے اور کچھ میری ریسرچ کہتی ہے. واقعہ یہ ہوا تھا کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس فیکٹری کے اندر صبح سے جو ہے وہ حالات جو ہے وہ خراب تھے اور انتظامیہ کو آگاہ کیا گیا تھا کہ یہ جو آدمی ہے، یہ جو پرینتا کمار ہے، اس نے کوئی مذہبی عبارت تھی، کوئی اسلامی عبارت تھی، اس کو جو ہے اس کی اس نے بے حرمتی کی ہے. اس اسٹیکر کو اتار کے اس نے جو ہے وہ پھاڑ کے جو ہے وہ ڈسٹ بن میں پھینکا ہے، جس کی وجہ سے انتظامیہ نے کوئی ایکشن نہیں لیا اور یہ جو ہے وہ ہلچل مچنی شروع ہو گئی. اور پھر اچانک ان کے آفیسز میں پرینتا کمار تھے، ان کے آفس میں جو ہے وہ 2 نوجوان داخل ہوئے اور ان 2 نوجوان نے پہلے ان کو صحیح مارا، پھر اس کے مارنے کے بعد اینٹوں سے، گھونسوں سے، بالے جو تھے ان سے مارا، پھر اس کے بعد گھسیٹ کے باہر لے آئے. لیکن جب یہ باہر لے کے آئے تو پولیس اور ریسکیو والے پہنچ چکے تھے. لیکن پولیس اور ریسکیو کا کہنا ہے کہ اس وقت اتنا زیادہ ہجوم تھا کہ اگر ہم اس لاش کو بچانے کی کوشش کرتے، اس آدمی کو بچانے کی کوشش کرتے، تو شاید یہ ہجوم ہم پہ بھی جو ہے وہ برس پڑتا اور ہمیں بھی آگ لگا دیتا. اس لیے ہم نے یہ عافیت جانی کہ اس ہجوم کو نہ چھیڑا جائے اور انہوں نے جو ہے وہ آگ لگا دی اس لاش کو. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے اندر جان ابھی باقی تھی تو آگ لگا دی گئی، اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ مر چکا تھا. لیکن یقیناً پولیس تو یہی کہے گی کہ یہ جو ہے یہ مر چکا تھا. اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ دین جو ہے، دین بھی اس چیز کو سختی سے کنڈیم کرتا ہے اور دین کے اندر بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ دین جو ہے وہ ایک لاہ عمل کا نام ہے. دین ایسے نہیں ہے کہ ہر بندہ اپنی مرضی کرتے پھرے. اور دوسرا میرا معصومانہ سوال ہے کہ کیا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم نے نماز بھی نہیں پڑھنی، ہم نے زکوٰۃ بھی نہیں دینی، ہم نے اسلامی اقدار بھی نہیں پوری کرنی، لیکن ایسی کوئی بھی بات ہے تو ہم نے اپنا غصہ نکالنا ہے؟ دین تو غصے کو جو ہے وہ حرام سمجھتا ہے، اسلام غصے کو حرام سمجھتا ہے. اسلام کہتا ہے کہ غصے کو پی جانا چاہیے، لیکن یہ غصے کو پینے کی بجائے غصے پہ ایکشن لیا گیا. اور یہ بہت ہی دنیا کے اندر پاکستان کی شرمساری کا باعث بنا. پاکستان جو ہے وہ پہلے بھی بہت نازک حالات سے گزر رہا ہے. اور اگر ہم بات کریں تو انڈیا کے اندر تو پہلے کہا جاتا تھا کہ انڈیا جو ہے وہ اقلیتوں کے ساتھ جو ہے وہ ظلم کرتا ہے، بربریت کرتا ہے، اور انڈیا کے اندر ایک مدتوا جو ہے وہ، اور وہ ہندوؤں کے علاوہ سب کو جو ہے وہ
ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، لیکن کیا ہم پاکستان کو بھی انڈیا کی طرح اقلیتوں کے لیے غیر محفوظ ملک بنانا چاہتے ہیں، جبکہ ہمارا دین اور ہمارا قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر آلریڈی ایک قانون موجود ہے۔ اچھا، کچھ جو لوگ ہیں، کچھ شہنی شہن ہیں، ان سے میرا رابطہ ہوا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہاں پہ جو ہے لبیک لبیک کے نعرے لگ رہے تھے، اور آپ کو میں بتاتا چلوں کہ کچھ دنوں پہلے یہاں پہ ایک سیاسی تنظیم لبیک یا رسول اللہ، تحریک لبیک یا رسول اللہ کا یہاں پہ جو ہے وہ دھرنا ہوا تھا، اور اس کے بعد جو ہے بہت دن وہ ٹھہرے تھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہاں پہ آنا جانا لگا رہتا ہے تحریک لبیک والوں کا۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ تحریک لبیک کے کچھ لوگ تھے، یا تحریک لبیک کو بھی میلائن کیا گیا، اور اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ تحریک لبیک کو آگے آنا چاہیے فرنٹ فٹ پہ، اور ان کو اس کی جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ اگر وہ اپنی بھی رسپیکٹ بچانا چاہتے ہیں، دین اسلام کی رسپیکٹ بچانا چاہتے ہیں، اور پاکستان کی رسپیکٹ بچانا چاہتے ہیں، تو ان کو یہ چاہیے کہ وہ فرنٹ فٹ پہ آئیں، ان کے ترجمان آئیں اور یہ ایکسپلین کریں کہ یہ ہمارے دین اجازت نہیں دیتا، اور پاکستان کے اندر یہ بات نہیں ہونی چاہیے، پاکستان کے اندر حکومت کی رٹ ہونی چاہیے۔ اور میں گزارش کروں گا چیف آف آرمی سٹاف سے کہ تمام علماء کو اکٹھا کریں اور ان سے ٹیلی ویژن پہ یہ بیان دلوائیں کہ واقعی ہی بہت زیادہ مذموم کارنامہ ہوا ہے اور اس پہ ایکشن ہونا چاہیے۔ اگر بڑے علماء سامنے آ کے یہ بات نہیں کہتے تو اس میں پھر کہیں نہ کہیں فرقہ پرست علماء بھی جو ہیں یہ بھی اس کے اندر جو ہیں ملوث ہیں، تو ان کو بھی قرار واقعی سزا ملنی چاہیے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبائیے گا، اور اللہ پاکستان کو محفوظ رکھے، اور اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ